مصطفیٰ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حج کے مسائل سکھاتا، حج کے احکامات کی شعور و آگہی دیتا ہوا اور حج کا ذوق اور شوق بڑھاتا ہوا بہت ہی پیارا پروگرام احکام حج لیے حاضر ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین استاذ العلماء حضرت مولانا قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادام ذلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ حاجیوں کی معلومات کے لیے زبردست قسم کی انفارمیشن یہ بھی آپ کو آج جاننے کو ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سفر حج کا جو ذکر ہم سن رہے ہیں وہ بھی گزشتہ سے پیوستہ کنٹینیو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی شامل رہے گا۔ پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے کہ ہم ذوق بڑھانے کے لیے پروگرام کے شروع میں ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے مدنی فرید بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر گئے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہ مانے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ مانے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو، بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو، بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، کیونکہ یہ اونچا گھر ہے، سیسی بھی اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے، سیسی بھی اندازے سے باہر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، تصدق وہ رنگ لاکھ
پر جو غیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے حضور کعبہ حاضر ہے مقام حضرت خلت پدر سا مگر پایا مقام حضرت خلت پدر سا مگر پایا کلیجے سے لگانے کو حتیم غوش مادر گئے کلیجے سے لگانے کو حتیم غوش مادر گئے حضور کعبہ حاضر گئے نہیں کچھ چم پر موقوف افضال کرو کے نہیں کچھ چم پر موقوف افضال کرو ان کے جو وہ مقبول فرما لے تو گھر حج اکبر گئے جو وہ مقبول فرما لے تو گھر حج اکبر گئے حضور کعبہ حاضر گئے ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جس سے شرف پایا ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جس سے شرف پایا انہی کے فضل سے دن جمعہ دن سے گئے انہی کے فضل سے دن جمعہ دن سے گئے حضور کعبہ حاضر گئے اور حسن غج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن غج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر گئے چلو دیکھے وہ بستی جس
سبحان اللہ، کیا بات ہے. کعبۃ اللہ المشرفہ کی اللہ ہمیں کعبۃ اللہ المشرفہ کا دیدار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جس کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دیدار کرنے کا شرف عطا فرمائے، اس کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور آپ یقین کیجئے کہ کعبہ شریف کا دیدار کر کے طواف کرتے ہوئے اس کلام کو پڑھنے کا الگ ہی ذوق ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو خاص خصوصیات عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس گھر کو رجوع کی جگہ بنایا ہے، یعنی لوگ یہاں مائل ہوتے چلے آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، اور یہ جگہ امن کی جگہ ہے. تو حرم نام ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ حرم کہلاتا ہے، جہاں درخت نہیں کاٹ سکتے، جہاں شکار نہیں کر سکتے، جہاں وہ باتیں ممنوع ہیں جو عام علاقوں میں ہو سکتی ہیں. تو ظاہری اعتبار سے اس کے الگ احکام ہیں، اور پھر اگر باطنی اعتبار سے دیکھیں تو بندہ جو ہی حرم کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یقینی طور پر الگ ہوتی ہے. زندگی کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں، یہاں تو اس تیز رفتاری کے اندر بندے کو نہ خود اپنے آپ سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مسجد الحرام شریف میں داخل ہوتا ہے اور خانہ کعبہ پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو خانہ کعبہ کے انوار اور تجلیات کا عالم یہ ہے کہ ہر ایک کھینچا چلا جاتا ہے. کعبہ شریف کھینچ رہا ہوتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، یہ رحمان کا گھر ہے. بڑا خان صاحب یہی بیان کر رہے ہیں نا. جو غیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ گئے. جو غیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ گئے. چلے اس شعر کے اندر بڑے عجائبات ہیں، مطلب معنی کا سمندر ہے. اس کہیے آپ کہ بہت سارے الفاظ اور معنی اور ان کا درست استعمال، برمحل استعمال موجود ہے. جانے والا شرمسار ہو رہا ہوتا ہے، میں کس منہ سے جاؤں گا، میں اور خانہ کعبہ کے سامنے جاؤں گا. ایک ہیبت ہے اس کے دل میں، ایک جلال کا اندازہ ہے کہ میرا رب جو ہے اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا. تو جہاں اس گھر میں جلال ہے وہیں اس گھر میں جمال بھی ہے. تو ہیبت اپنے جگہ پر، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہے. انوار و تجلیات یہاں نازل ہو رہی ہیں، یہاں کے طواف والوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، صرف اسے دیکھنے والوں پر رحمت نازل ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ گھر رحمان کا گھر ہے. لفظ رحیم میں بھی رحم کا معنی اور رحمان میں بھی رحم کا معنی، لیکن رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جو دنیا میں رحم کرتی ہو. تو یہی وجہ ہے کہ لفظ رحیم کا اطلاق بندوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے. اور یہ صرف صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو بندے کو ڈھارس دلائی جا رہی ہے. مطلب کیفیات، خود شاعر کی اپنی کیفیات ہیں، دل پر ہیبت ہے، ایک بوجھل قدم ہے، کیسے جاؤں، پھر دل کو منایا جا رہا ہے. نہیں، جس کے گھر جا رہے ہو وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو دنیا میں بھی بخشنے والا ہے اور آخرت میں بھی بخشنے والا ہے.
آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ تو خانہ کعبہ جو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص جب مطاف میں اترتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، گریا کا عالم ہوتا ہے، اور کوئی یہاں سے گریا کرتا ہوا جا رہا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی لبیک کی صدائیں کہتا ہوا جا رہا ہے۔ جو لوگ طواف شروع کر دیتے ہیں وہ تو لبیک نہیں کہتے، نفلی طواف کرنے والے بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ جو آ رہے ہوتے ہیں لوگ، آنے والے بھی لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو وہ کیفیت انسان جو ہے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی دعاؤں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس گھر میں پہنچ کر بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ہر وہ کچھ پاتا ہے جو اس کی زبان پر آتا ہے، جو اس کے دل پر آتا ہے۔ تو یہ جو گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں وہاں بلوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، میرے سندر میں سب اس پہ لکھا ہے، آپ جو جی جی، مضمون بیان جی جی، فرما رہے ہیں، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ یہاں تو جو ہے وہ دیکھیں نا آپ، مستجار، اللہ اللہ، پناہ مانگنے کی دیوار، واہ واہ، مستجاب، دعا قبول ہونے والی دیوار، ملتزم، چمٹنے والی جگہ جہاں آ کے چمٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر حتیم، کوہان بنا ہوا ہے پورا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس حتیم کو ذکر کر کے نقشہ کھینچا کہ یہ تو تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں آ جاؤ، یہ تو ویلکم کہنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی ہے۔ کیا وہ شعر تھا؟ مقام غزرت خلت پدر سا مہرباں پایا، کلیجے سے لگانے کو، کلیجے سے لگانے کو، حتیم غوش مادر کلیجے سے لگانے کو، حتیم غوش مادر حضور کعبہ حاضر ہے۔ اور پھر وہ منظر بھلا کہیں اور نظر آتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں پیچھے، کہ یہ جو حاجی، یہ جو زائر خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، یہ ہٹے تو میں بھی جا کر چمٹ جاؤں اس دیوار سے۔ تو جو احرام میں نہیں ہوتے تو ان کے لیے تو کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ خوشبو لگی ہوگی یا کوئی اور ایسا سما ہوگا، تو پھر لوگ چمٹے ہوتے ہیں اس دیوار سے۔ کیا کشش ہے دیوار کعبہ میں، کیا تجلی کی جگہ ہے، کیا رحمت کی جگہ ہے۔ اور جب حج قریب آتا ہے تو 3 فٹ کے قریب جو ہے وہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، غلاف کعبہ اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ حاجی اور خانہ کعبہ کے درمیان کوئی جگہ بھی نہ رہے۔ ویسے تو غلاف کعبہ ہے وہ پھٹ نہ جائے، یہ مقاصد بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ایک پیاسے کو اور کیا چاہیے، ہیں؟ مطلب خانہ کعبہ کی دیوار ہے اور اس کی آنکھیں ہیں اور اس کی پیشانی ہے اور اس کے لب ہیں۔ تو حج جو ہے یا عمرہ جو ہے وہ ایک عظیم روحانی سفر ہے۔ یہ سفر بندے کو مشاہدے کی دنیا میں لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اس کی بارگاہ کے قریب کرتا ہے۔ بندے کے دل کی جو سختی ہے، اس سفر سے وہ سختی دور ہوتی ہے، پھر گریہ تاری ہوتا ہے۔ یہ اس ماحول میں چلا گیا ہے، ماحول بہت کچھ سکھاتا ہے۔
یہ اس ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک اللہ سے مانگ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، تو پھر انسان جو ہے خود اس پر رقت طاری ہوتی ہے۔ کیسا ہی کوئی سخت دل والا ہو، وہاں جا کر سبھی جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، کیوں نہ بہائیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہا ہونا تسکب العبرات، یہ جگہ تو آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ قلب مضطر کی لاج رکھ مولا، قلب مضطر کی لاج رکھ مولا، یہ صدا میری چشم نم کی ہے، یہ صدا میری چشم نم کی ہے، کیسا رکنے عراقی ہے نکھرا بارش اللہ کے کرم کی ہے، مستجاب حکیم پر بے شک بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، کاش ہر سال حج کرے عطار، کاش ہر سال حج کرے بدکار، عرض بدکار پہ کرم کی ہے، عرض بدکار پہ کرم کی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں یہ ذوق، یہ شوق اور یہ سوز اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اس مکان کی، اس گھر کی، ان جگہوں کی اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور آنسو بہانا نصیب فرمائے۔ یہ تبھی ہوگا جب نظر اللہ پاک کی رحمت پر بندے کی جو ہے وہ لگی رہے گی۔ اللہ ہمیں یہ مہربانی فرمائے اور یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ کچھ فرما رہے ہیں؟ اس طریقے سے الحمدللہ خانہ کعبہ سے لپٹنے چمٹنے کا جو بتایا، تو حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ موقع کب ملے گا۔ تو میں نے چاہا کہ عرض کر دوں کہ جب آپ طواف الزیارہ کرنے آئیں گے نا، اس وقت آپ کی احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی، اس وقت یہ موقع ملے گا۔ جب آپ طواف وداع کرنے کے لیے آئیں گے، رخصت کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ 10 ذوالحجہ سے لے کر 22 یا 23 ذوالحجہ تک نیچے مطاف میں ہر ایک کو آنے کا اذن ہوتا ہے، لباس والوں کو خصوصی طور پر۔ تو وہاں یہ لپٹنے اور ماشاءاللہ یہ جو سارا ذوق آج مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ سب حاصل ہو سکتا ہے الحمدللہ۔ اللہ نصیب کرے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج۔ شرف مجھے کو ہر سال حج کا خدا دے۔ ہم تلاش میں ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادوں میں کھونے کے، اور ان یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، اور ان راستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اور ان اداؤں کے پیچھے ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے سفر حج میں واقع ہوئیں، کہ آپ علیہ السلام نے کب کب کیا کیا فرمایا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عمرہ مکمل کر چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے کچھ شرکاء نے عمرہ مکمل کرنے کے باوجود نہ تقصیر کیا نہ حلق کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ حج قران تھا، تو حج قران کرنے والا عمرہ ادا کرنے کے باوجود حالت احرام میں رہتا ہے، اور اس کو اس احرام کو باقی رکھنا ہوتا ہے، اور اسی احرام کے ساتھ حج کو ادا کرتا ہے۔ اور بعض وہ صحابہ کرام تھے کہ جو کرتو حج تمتع رہے تھے، لیکن جو ہدی جو ہے قربانی کا جانور
وہ ساتھ لائے تھے، اس کی وجہ سے انہیں احرام کھولنے کی اجازت نہیں تھی، اور کچھ وہ صحابہ تھے جنہوں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد تقصیر فرمائی یا حلق کیا اور احرام سے باہر آ گئے۔ ناظرین کرام، یہ تاریخ ہے 4 ذوالحجہ کی اور اتوار کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے اپنے سفر حج کا جو آغاز ہے وہ فرمایا تھا 25 ذی قعدہ کو، اور 25 ذی قعدہ سے سفر شروع ہوتا ہے، اور 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عمرہ ادا فرماتے ہیں، اتوار کا دن ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر ایک سرخ رنگ کا خیمہ جو ہے آپ کے لیے نصب کیا جاتا ہے، وہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن آپ وہاں گزارتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے بدھ کا دن، اور بدھ کا دن جو ہے 7 ذوالحجہ کا دن ہے۔ 7 ذوالحجہ کو پیارے آقا علیہ السلام مسجد الحرام شریف میں کھڑے ہو کر نماز ظہر کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ امیر حج کے لیے یہ خطبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو منا جانے کا جو طریقہ ہے، منا جانے کی جو ترغیب ہے، وہ ارشاد فرمائے کہ منا کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بروز بدھ 7 ذوالحجہ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تحری شروع کی، خاص طور پر وہ صحابہ اکرام کہ جو احرام کھول چکے تھے، انہیں کہا گیا کہ تمہیں 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے۔ تو 8 تاریخ کو پیارے آقا علیہ السلام اپنے شرکاء کے ہمراہ اشراق چاشت کے بعد نکلتے ہیں وادی منا کی طرف۔ اللہ اکبر، کیا سما ہوگا ہے جب چاروں طرف سے لبیک کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 8 ذوالحجہ آ جاتی ہے، جسے یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، تو صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ السلام کے ہمراہ منا کا قصد کرتے ہیں، اور یہ دن ہے جمعرات کا دن۔ 8 تاریخ کو منا پہنچتے ہیں۔ فَأَحَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جو لوگ جنہوں نے نیت کرنی تھی وہ نیت کر لیتے ہیں حج کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے ہیں اور منا پہنچتے ہیں۔ فصلى بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، پیارے آقا علیہ السلام کا یہ منا میں عرفات جانے سے پہلا قیام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام میں منا پہنچ کر نماز ظہر پڑھتے ہیں، نماز عصر ادا فرماتے ہیں، نماز مغرب و عشاء ادا فرماتے ہیں، اور نماز فجر بھی یہی ادا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے کہ اس نماز فجر میں حکم دیا جاتا ہے کہ تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے۔ تو 9 ذوالحجہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، اور اسی دن سے جو ہے وہ تکبیر تشریق کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ تکبیر تشریق کہنی ہے، جماعت کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، جو نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ ثم مکث قلیلا حتی طلعت الشمس، پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے منا کی وادی میں، واہ واہ واہ، اور سورج بلند ہو جاتا ہے۔ اچھا، سورج کی جو بلندی ہے یا سورج کا جو غروب ہونا ہے، میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں اس کا کچھ فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ چلے جا رہے ہو، چٹیل میدان ہے،
تو آخری وقت تک سورج غروب ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. ایسی بات. اب رمضان میں ویسے تو جو ہے وہ جلدی جانا نہیں ہوتا، ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ذرا جلدی جانا نصیب ہوتا ہے. تو ایسا بھی دیکھا میں نے کہ بڑا موسم صاف تھا اور 2 منٹ پہلے کا منظر تھا، لیکن اس کے بعد وہ ایک آبادی آ گئی تھی تو میں دیکھ نہیں سکا. بالکل سورج کھڑا ہوا ہے، یعنی آخری وقت تک آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر سامنے پہاڑ ہے تو اس کی روشنی تو آ رہی ہوگی لیکن سورج پہاڑ کے اس طرف جا چکا ہوگا. اب اگر صبح کا منظر ہے، صبح کے اس منظر میں اگر میدان ہے تو سورج بلند ہوتا ہوا پہلے نظر آئے گا، اور پہاڑ ہے تو سورج بلند ہوتا ہوا قدر تاخیر سے نظر آئے گا. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ سورج نکلتا ہے کوہ صبیر کی طرف سے، واہ واہ واہ. تو وہاں سے جو ہے وہ فوراً جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا، ایک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، مطلب 10 منٹ زیادہ لگتے ہیں جو ایک عام میدانی ایریا میں نظر آنے کا معاملہ ہوتا ہے. سورج تو طلوع ہو چکا تھا لیکن یہاں مراد ہے کہ سورج بلند ہوا. سبحان اللہ. سورج کچھ بلند ہوا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصد فرماتے ہیں عرفات جانے کا. اور اب یہ قافلہ جو ہے قافلہ اہل وفا ہے، قافلہ سرفروشاں ہے، یہ اہل صدق کا قافلہ ہے. واہ. یہ قافلہ ان لوگوں کا قافلہ ہے کہ جن کے اوصاف قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے. وہ کیا آیتوں مبارکہ ہے، پڑھی گا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں کیا شان ہے ان کی، کفار پر شدید ہیں، رحماء بینہم آپس میں محب ہیں، رحم والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون من اللہ ورضوانا. تو انہیں دیکھے گا کہ یہ عبادت گزار ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں. تو یہی سما ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، کیا بات. اور یہی ادائیں ہیں ان کی. رمل میں جو ہے وہ اشداء علی الکفار کا اظہار ہو چکا. واہ. یہ سخت جان ہے. رمل میں یہ بتا چکے کہ ہم کیا ہیں، اور پھر آپس میں کیا سما ہے محبتوں کا، اور پھر کیوں جا رہے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. قربان جاؤں. راوی کہتے ہیں وَعَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبُ بِنَمِرَةٍ، کہ نمیرہ جو وادی ہے وہاں پر بالوں کا ایک خیمہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نصب کر دیا جاتا ہے. تو فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مینا سے کوچ فرماتے ہیں. مینا ہے، پھر بیچ میں مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ کراس کر کے عرفات ہے. وَلَا تُشَكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو قریش کو پورا یقین تھا جس طرح ہم حج ادا کرتے رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ویسے ہی حج کریں گے. وہ کیا ہوتا تھا، ان کا جو اگلا پڑاؤ ہوتا تھا وہ مزدلفہ میں ہوتا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے طریقے کی مخالفت فرمائی. آپ گزر گئے وہاں سے، عرفات پہنچے ہیں، پھر دوبارہ رات کے وقت آ کر آپ نے مزدلفہ کا قیام فرمایا ہے. تو قریش ان کو یقین تھا کہ اب آپ کا جو اگلا پڑاؤ ہوگا وہ مزدلفہ میں ہوگا. کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے ویسے گمان کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالفت فرمائی. فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گزر گئے، تجاوز فرمایا مزدلفہ سے، حتی اتا عرفہ، میدان عرفات میں آ کر پہنچتے ہیں کہ نمیرہ کے مقام پر خیمہ آپ کا نصب کیا گیا تھا، آپ وہاں آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں. ابھی تو زوال کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ زائل نہیں ہوا ہے. آپ آ کر یہاں ٹھہرتے ہیں. فنزل بہا
حتی اذا زاغت الشمس، جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، فرحلت لہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، فاتا بطن الوادی، اس وادی کے درمیان میں آتے ہیں، اور آپ تشریف فرما ہوتے ہیں جبل رحمت کے قرب میں۔ فخطب الناس، اب آپ عرفات کے دن حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہجرت کا 10واں سال ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، کیا سما تھا، کیا باتیں تھیں۔ اللہ نے چاہا تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ وادی نمرہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو بقیہ جو یہ تسلسل ہے اگلے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے۔ ہو مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے، دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و مینا کے، کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ بلا شبہ جو بھی زائرین جاتے ہیں اور وہ اپنے احباب کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، پیر و مرشد کو، دوستوں کو، ہر جاننے والے کو یاد رکھتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ آپ جب دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر دوسروں کی جو ہمدردی ہے، تو اس دعا کی برکت سے نہ جانے آپ کو کیا کچھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ محرومی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا نہ کریں۔ عام لے لے کے ایک ایک کا جو بھی نام ذہن میں آتے رہیں۔ بڑا لمبا وقوف ہوتا ہے عرفات کا، بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، ظہر سے شروع ہو جاتا ہے اور مغرب تک جاری رہتا ہے۔ خوب اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں، اپنے اعزاء قارب کے لیے دعا کریں، اور دعا کا سلیقہ نہ آئے تو رفیق الحرمین، آپ جیسے مینا میں آپ پہنچے ہیں، رات کا وقت ہے تو پڑھ لیں دعا مانگتے کیا ہیں۔ مطلب وہاں قدم قدم پر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ بندہ بعضوں کا سوچتا ہے اور کیا مانگوں اور کیا مانگوں۔ تو اللہ کی رحمت سے اس کی یہ مانگنے کی پیاس بھی ایک طرح سے بجھ جاتی ہے۔ لیکن جو پیاسے ہوتے ہیں، جنہیں اندازہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا اور اس کی بلندیوں کا، اس کی کبریائی کا، کہ اس کی بارگاہ سے تو مانگے چلے جاؤ، کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں تھکتے، مانگتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو بندہ بلا حساب مغفرت کی دعا مانگے، بندہ جو ہے اپنے لیے عافیت مانگے، اپنے لیے جو ہے وہ امن مانگے، اپنے لیے جو ہے اللہ کا فضل مانگے کہ انسان کو اگر عدل پر پیش کر دیا گیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کس چیز کا حساب دیں گے۔ تو بندہ اللہ کا فضل مانگے۔ جب ایک دفعہ دعا پڑھ لیں گے تو تھوڑا سلیقہ آ جائے گا کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ تو سلیقہ جو ہے وہ بڑوں سے ملتا ہے، اکابرین سے ملتا ہے۔ تو اللہ پاک جو بھی جا رہے ہیں ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ امیر سنت نے جانے والوں سے کیا خوب جو ہے وہ ایک انہیں جو ہے بات کہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دعا میں عطار کو یاد رکھنا، دعا میں عطار کو یاد رکھنا، سلام ان سے کہنا، یہی التجا ہے
مزید چلے ناظرین آئیے آپ کی کالز کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جیسے کہ میری روانگی ہے 15 مئی کو. اب 15 مئی کو میں جاتا ہوں تو کیلنڈر کے مطابق 17 تاریخ کو یہاں پہ چاند نکلے گا، یعنی کہ 16 تاریخ کو وہاں پر چاند نکل جائے گا. تو میں عمرہ ادا کر کے حلق کروا لیتا ہوں، اس کے بعد چاند نکل جائے گا امید ہے. اگر ان کیس کسی وجہ کر میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور چاند نکل جاتا ہے، تو چاند نکلنے کے بعد جیسے سنتے ہیں کہ ناخن کے بال اور سر کے بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے، تو کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد میں حلق کروا سکتا ہوں؟ اور اگر کروا سکتا ہوں تو اس چاند نکلنے کے بعد ذی الحج کے چاند نکلنے کے بعد جو مزید میں عمرہ کروں گا تو کیا اس میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے بال حلق کروانے میں؟ مجھے جواب عنایت فرما دیں، جزاک. ممانعت تو کسی کو بھی نہیں ہے نا، بہتری ہے بعض کے لیے کہ یوں نہ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ جس نے احرام مان لیا ہے عمرے کا، اب تو احرام تو کھولے گا نا، وہ حلق کرے گا، تقصیر کرے گا، جب ہی احرام کھولے گا. تو عمرہ کرنے والے جو ہے وہ اپنی عبادات کو انجام دیں. تو عمرہ کے حوالے سے نہ تو حلق پر پابندی ہے نہ تقصیر پر پابندی ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے عام حالات کے احکام اور ایک ہوتا ہے خصوصی حالات کے احکام، دونوں میں فرق ہے. اب ایک بچہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اب اس کی جناب چھٹی ہے، تو کیا اس کے بال نہیں اتاریں گے؟ جناب یہ تو آخری 10 دن چل رہے ہیں. تو یوں عمومی چیزیں اور ہوتی ہیں اور خصوصی اس کے احکام اور ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. جی کون؟ میری فلائٹ ہے 11 مئی 2026 رات 8 بجے کی. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ 24 مئی کو حج ہے، 24 یا 25 مئی کو، تو 12 تاریخ کو میں مکہ پہنچوں گا. اب میرا وہ مقیم والے اس پہ آ جائے گا کہ مقیم نہیں یہ گنا جائے گا؟ 15 دن مکمل نہیں ہو رہے. دیکھیے آپ کا جو سفر شروع ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ آپ 11 مئی کو جا رہے ہیں، تو 11 تاریخ کو پاکستان میں، یعنی 11 تاریخ کو 8 بجے آپ کی فلائٹ آپ نے بتایا، تو پاکستان میں جو 23 تاریخ کو ختم ہو چکی ہوگی ذوالقعدہ کی اور 24ویں شب شروع ہو چکی ہوگی. تو وہاں جو ہے مکہ شریف میں 25 ذوالقعدہ ہوگی. 25 ذوالقعدہ کو جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو نکلنا ہے مینا کے لیے 7 ذوالحجہ کو. تو یہ کچھ 13 دن بنتے ہیں، تو 15 دن کا قیام نہیں بنتا. تو اس بنا پر آپ مسافر ہوں گے، نماز قصر ادا فرمائیں گے. جی کال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم حج تمتع کے ارادے سے اپنے ملک پاکستان سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر عمرہ وغیرہ ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم مزید عمرے کرنے کا ارادہ رکھیں تو احرام ہمیں میقات سے ہی باندھنا ہوگا یا حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے باندھ کر مزید عمرے کر سکتے ہیں؟ جی دونوں آپشن غلط ہیں. حاجی جب وہاں جاتا ہے مکہ مکرمہ تو وہ اب مکی کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور مکی کا حکم یہ ہے کہ وہ حرم سے باہر جا کر عمرے کی نیت کر کر آئے گا. تو حرم سے باہر کون سا علاقہ ہے؟ مثلا مسجد عائشہ چلے گئے تو میقات جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو حرم سے باہر گیا ہے، وہاں سے احرام باندھ کر آئے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بالفرض کوئی میقات کے باہر چلا ہی گیا، جیسے کوئی طائف گھومنے چلا گیا، تو اب میقات سے باہر چلا گیا ہے، اب تو لا محالہ میقات سے ہی وہ احرام باندھ کر آئے گا. اچھا حج کا معاملہ مختلف ہے. اب یہ جو زائرین مکہ پہنچ چکے ہیں، حج کے احرام کی جب نیت کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، تو پھر حرم سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ مکہ شہر سے ہی حج کی نیت کریں گے. پورا مکہ شہر حرم ہے، جو حرم نہیں ہے وہ نشاندہی کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ حرم نہیں ہے. عزیزیہ بھی حرم ہے. بعض لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ عزیزیہ سے ہم اپنے ہوٹل سے احرام باندھ سکتے کہ نہیں؟ باندھ سکتے ہیں حج کا احرام، کوئی ایشو نہیں ہے. جی کون؟ ایاز عارف اتاری جوڑے پول لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پر حج فرض ہو چکا اور وہ فرض حج ادا نہ کرے تو کیا حکم ہوگا؟
بعض اوقات ایسی صورت بنتی ہے کہ کوئی شرعی عذر لاحق ہو جاتا ہے، جیسے فرض ہو گیا اور فرض ہونے کے بعد کوتاہی تو ہوئی لیکن اب مال نہیں ہے، تو اب مجبوری والا معاملہ ہے، لیکن وہ جو کوتاہی ہوئی اس سے پہلے اس کا گناہ بہرحال ہوگا۔ تو وہ ایام اور وہ موسم کہ جس میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں، اعتبار ان ایام اور موسم کا ہے کہ جب آپ کے پاس موقع ہوتا ہے تو ان ایام اور موسم کو دیکھتے ہوئے مالی استطاعت پائی گئی تو حج فرض ہوگا ورنہ فرض نہیں ہوگا۔ تو جس پر پائی گئی حج فرض ہو گیا، نہیں جائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پھر کسی وجہ سے کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ ایک اور صورت ہے کہ جب تک پھر قادر نہ ہو تو اب تو کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ جی، ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ بچیوں کی شادی بڑا فرض ہے کہ حج بڑا فرض ہے؟ دونوں کی اپنی اہمیت ہے اور انکار کسی چیز کی بھی اہمیت سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ بچیوں کی شادی میں آپ اتنے اللے ترلے کریں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ حج کے متعلق تو فرمایا گیا کہ حج کرو تم غنی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ یہ ہو جائے تو پھر کروں گا، یہ ہو جائے تو پھر کروں گا، تو اگر فرض ہو چکا ہے، اتنی رقم جمع ہو چکی ہے اور حج فرض پایا گیا ہے، دیگر شادی پائی جا رہی ہیں، تو پھر حج فرض کرنا ہوگا۔ آپ کو اگر مینیج کرنا ہے تو مطلب دولت کو مینیج کرنا، اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ویلتھ مینجمنٹ، تو ویلتھ مینجمنٹ کے طریقے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے تھے۔ تو یوں بعض اوقات ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے رکھنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا، ہر ایک چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جی جی کون؟ مفتی صاحب، راول پنڈی سے احمد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، عمرے کے دوران جو مقام ابراہیم کی طرف نفل پڑھتے ہیں اس میں ہمارا نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرا منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف یا میرا منہ مقام ابراہیم کی طرف؟ یہ مجھے ذرا اس پہ وضاحت فرما دیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو احرام کے نیچے جو چپل یا سینڈل پہنتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ آج کل ایک سینڈل چلی ہوئی ہے جس کی پیچھے پتری بھی لگی ہوتی ہے، کیا وہ پہننا جائز ہے؟ اور جو کینچی چپل ہم پہنتے ہیں اس میں بہت سی بازار میں ایسی بھی اویلیبل ہیں جن کی پٹی تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے، اس میں وضاحت فرما دیں۔ اور تیسرا، احرام کے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ کیا تولیے والا احرام پہننا ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جی نیت کیا کریں گے، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہے، یہ نیت کریں گے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی نیت ہی کرنی ہے، ویسے تو رخ ہے آپ کا۔ اچھا، اب وہاں ایک مسئلہ بڑا ہوتا ہے، جی، تو کہتا ہے نا، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں۔ تو جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی غلطیاں وطن میں نہیں ہوتی، وہ غلطیاں جا کر خانہ کعبہ میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہاں تو 45 ڈگری کا زاویہ ہے نا، جی، تھوڑا بہت بھی یوں ہو گیا تو 45 میں رہا تو خانہ کعبہ کی طرف سمت پائی گئی۔ جی، اب ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر صفا کی طرف ہے، وہ کونے میں صفا کی طرف، اب صفا کی طرف ہے تو اس کا منہ ظاہر بات ہوگا حجر اسود کی طرف، اور تھوڑا سا بھی مڑ جائے تو خانہ کعبہ سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح کرنے کی جگہ میں بھی پٹیاں یوں ہو رہی ہے، جی، یہاں سے اس طرف ہے اور وہاں سے اس طرف ہے، تو وہاں رخ کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں عین کعبہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر خود یعنی آپ پوری کراچی میں گھوم لیں، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے جی مغرب میں جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مغرب کی سمت پتہ ہونی چاہیے، تھوڑا سا مغرب تقریباً سمت ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ میں بندہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس طرف جائے گا تو اور طرف کعبہ ہے، اس طرف جائے گا تو اور طرف کعبہ ہے، اس طرف جائے گا تو اور طرف کعبہ ہے، تو وہاں اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور بڑی غلطی،
حتیم کا جو حصہ ہے اس کی طرف اگر کسی نے منہ کیا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا نہیں کہلائے گا. مطلب خبر واحد سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ کا یہ حصہ تھا، تو اس کو وہ تواتر نہیں حاصل ہے جو عمارت کو حاصل ہے. تو یوں بعض غلطیاں ایسی ہیں سمت قبلہ کی طرف منہ کرنے کے تعلق سے عام زندگی میں جس کا تعلق اور واسطہ نہیں پڑتا، لیکن مسجد الحرام میں جا کے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے بھی بندہ غلطی کر دیتا ہے. خانہ کعبہ میں پہنچ کر مسجد الحرام شریف میں خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کر رہا ہوتا. ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو اصل چیز ہے کہ جیسا کام ویسی توجہ. نماز ایک عظیم کام ہے، تو نماز کی تیاری، وضو، نیت کا حاضر کرنا، پھر ذرا سمت قبلہ کا دیکھنا، یہ ہے نا کہ ہاتھ اٹھائیں تو نگاہ کہاں ہونی ہے، قیام میں تو نگاہ کہاں ہونی ہے، رکوع میں تو نگاہ کہاں ہونی ہے. تو یوں یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہر رکن میں اور ہر پوزیشن میں ہماری توجہ کا حاضر ہونا ضروری ہے. تو یوں غفلت میں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پھر بڑی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہوٹلوں میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. نشانی لگی ہوتی ہے، اب وہ لگا ہوتا ہے چھت پہ ایرو، ٹھیک ہے. اب چھت کا جو ایرو نا اتنا پریشان کرتا ہے، اور نیچے سے یوں دیکھیں نا بعض اوقات تو نظر آ رہا تو یہاں ہے، اور اس طرف جا کے غور کرنے نظر آ رہا تو یہاں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بندہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو اس حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نیچے اتریں، مسجد دیکھ لیں. مسجد تو قریب قریب بنی ہوتی ہے، عزیزیہ میں تو جگہ جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھی تھوڑی سی آپ وہ کر لیں. کسی موقع پر بندے کو گھر میں بھی نماز پڑھنی پڑ سکتی ہے، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں غفلت کا شکار نہ ہوں، کہ وہاں آپ کو 45 ڈگری والا جو اسپیس ہے نا وہ نہیں ملے گا. وہ 45 ڈگری کا اپنا زاویہ کم ہو جائے گا وہاں پر. ٹھیک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے پھر تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، پھر تو عین کعبہ کی طرف آپ کو منہ کرنا ہے، ڈگری کی طرف نہیں کرنا. یعنی 45 ڈگری کا جو ایک ایج حاصل تھا وہ نہیں ہوگا. نظر نہیں آ رہا تب تو وہ ایج حاصل ہوگا، لیکن وہ تھوڑی سی حرکت کی وجہ سے بھی چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سر دوسرا سوال تھا چپل کا، کہ چپل میں بھی انہوں نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو وہ چپل ہے جس کے پیچھے بھی پٹی ہوتی ہے، پورا آگے وہ گول گھوم رہی ہوتی ہے، وہ احرام کی چپل کے نام پر بک رہی ہے. نہیں، چپل کے حوالے سے جو ہے مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے. ایک بڑا برانڈ ہے پاکستان میں، بڑا برانڈ ہے، ٹھیک ہے. اس نے فیس بک پر ایک پوسٹ بوسٹ کی ہے، احرام کی چپل. جی اس نے بتایا ہوگا بھائی احرام کی چپل ہے یہ. اچھا، ایک اور لوکل بندہ ہے، مال بیچنے کے لیے احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، کوئی لوکل بندہ ہے، یہ جی حاجیوں کی چپل، وہ چپل ہی غلط ہے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو یوں اس کے پورے جو ہے نا وہ ارد گرد کی جو ایریا ہے، اور یہ جو انگلیوں کے پاس کی جو پٹی ہے، انگلیوں کے پاس کی جو پٹی ہے، یہ پٹی ابھرے ہوئے حصے کو بھی چھپا رہی ہے، اور یہ جو ارد گرد کا جو ایریا ہے یہ بھی اونچا ہے. تو یہ جو چپل ہے یہ حج کی قطعاً چپل نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ 2 پٹی والی جوتیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی پٹیاں موٹی ہوتی ہیں اور وہ ابھرے ہوئے حصے پر آ جاتی ہیں. وہ جو جوتی ہے وہ بھی درست نہیں ہے. چھوٹی پٹیوں کی بھی اچھی چپل آتی ہے، تو بالکل ہوائی چپل اس کو بولتے ہیں. بعض برانڈ والوں نے ایک چھوٹی پٹی کی بھی جو ہے وہ چپل نکالی ہے، اور بڑی آرام دہ چپل نکالی. لیکن کراچی کی ایک لوکل برانڈ ہے کراچی کا، میں نے وہاں سے جا کر لی تو بہت آرام دہ بھی چپل تھی، اور اس کی پٹی بھی جو ہے وہ چھوٹی تھی. تو یوں آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گی کوئی نہ کوئی، ایسا نہیں کہ نہ ملے. احرام تولیے کا لیں یا لٹھے کا لیں؟ یہ بھی ہاں دیکھیے، احرام تولیے کا اور لٹھے کا دونوں لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن چونکہ موسم گرم ہے تو یہ نہ ہو کہ تولیہ اتنا موٹا ہو کہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر بہت پسینے آئیں. تو باریک تولیے کا بھی احرام آتا ہے. باریک والے میں یہ فائدہ ہے پسینہ بھی جذب کر لیتا ہے اور اس سے اتنی گرمی بھی نہیں لگتی. ورنہ تو جو نا ہوا اگر نہیں آئے گی تو اور زیادہ گرمی آ جائے گی.
اللہ تعالی ہمیں احکام سیکھ کر کے اچھے انداز کے اندر حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب، بیٹا حج کے لیے خاص